الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سپیکر تو نہیں چل رہا، کیوں چلایا تو؟ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد اس عاجز حقیر دی دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم دی بارگاہ اندر ناچیز نو راہ حق دے اتے فہمن اعتقادا قولا فعلا ہر طرح مستقیم ہون دی توفیق عطا فرماوے. حق تعالی جل مجدہ الکریم بزرگان دین دے جوڑیاں دا صدقہ صحیح سمت دے اتے چلاوے. اج رمضان المبارک شریف 1427 ہجری دا آخری جمعۃ المبارک اور ناچیز وعدے دے مطابق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان موضوع مسٹر جناح کا تعارف پیش کرے گا. جس نو قائد اعظم اور اس طرح دے دیگر مبالغہ آمیز القابات نال نوازیا جاندہ ہے. اس مسٹر دا جناب دے سامنے حقائق دے آئینے تعارف کراونا ہے. بالکل حقائق دے شیشے وچ اس دا رخ جناب دے سامنے پیش کرنا ہے. باحوالہ ہر گل باحوالہ ہوے گی. جو کچھ کتاباں وچوں پڑھیا ہوے گا اس نو پیش کر کے جرح اور تبصرہ
اللہ تعالی دی طرفوں جو ناس چیز نو سمجھ ملی اس دے مطابق کرانگا، اور روئے زمین دے بندیاں نو چیلنج ہوئے گا۔ ساڈا دین حق انی تقلید دی اجازت قطن نہیں دیندا، اکھاں والا مذہب تے دید تے بصیرت دا انساناں نو مسلماناں نو سبق دیندا۔ اسلام دی دید بصیرت دے نال تانوں حقائق کھول کے سمجھاونے، اس موضوع نو روئے زمین دے اوتے اج تائیں کسے ہاتھ نہیں لایا ہونا۔ ایویں سمجھو یہ باقرات وچوں ایک موضوع ہے جنوں کسے ہاتھ نہیں لایا۔ حقائق کھلن گے تہاڈی عقل دنگ رہ جانی ہے کہ اساں کتھے رہے ہاں، یہ تے اساں پہلے دن تو ہی وڈے ٹکے پائے ہاں تے ہن کیوں پر رونے ہاں جدوں اپنے ہاتھ پیر پہلے دن تو وڈائی بیٹھے ہیں۔ سان تے دشمن پہلے دن تو مار گیا تے اساں کہڑے چکر ہن کادے واسطے پر رونے؟ اس نام نہاد شخصیت دا تعارف کیوں کرانا پیا ہے؟ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ضرورت محسوس ہوئی جس نو آکھدن شریعت مصطفیٰ دا تحفظ۔ اپنے مسلمان بھراواں دے عقیدے ایمان انہاں دے دین دا تحفظ بچاؤ، اے مقصود سی میرا، یہ ضرورت ہے۔ اس شخص نو مسٹر جناح نو ایس انگریزی تہذیب اور ماحول دے اندر خدا رسول تو وڈا سمجھا جاندہ ہے۔ خدا رسول دی گل تے پیراں دے تھلے رلدی پئی، لیکن جناح دی گل نہ رلے۔ حکومت، سرکاری غیر سرکاری ادارے اس نو پیغمبر اور خدا رسول تو اتلا درجہ دیتی بیٹھے۔ خدا رسول دے خلاف ہوئے، دین دے خلاف ہوئے، سارے خوش ہوندے نے، بلکہ اکثر خوش ہوندے نے، لیکن اس دے خلاف اگر ہوئے تو پھر قانون، جیلاں، ہتھ کڑیاں، لڑائیاں، پتہ نہیں کی کچھ ہو جاندہ ہے۔ آخر وجہ کی ہے؟ اس نو اینا کیوں چڑھایا بڑھایا گیا ہے کہ خدا رسول تو جا اتے بٹھایا ہے۔ قرآن نالی وچ رول سکتا ہے، لیکن قائد اعظم نے فرمایا یہ روزانہ آتا ہے۔ خدا رسول دا فرمان اس دی قولن فعلن عملن ہر طرح مخالفت ہوئے، لیکن جناح دی نہ ہوئے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اینو جدوں قائد اعظم آکھیا گیا اور بابا قوم، اور اس دی فاحشہ بہن نو آکھیا گیا مادر ملت، تو تھان پتہ ہے ہمیشہ اصول ہوندا ہے کہ قائد دے پیچھے چلن والے مقتدی ہوندے نے۔ قائد آندے نے راہبر پیشوا نو، مقتدی آندے نے اس دی پیروی کرن والے نو۔ امام مسلے دا ہوئے جویں وہ کردا ہے وہ پیشوا ہوندا ہے، مقتدی اسی طرح کردے نے۔ جب اینو قوم دا قائد اعظم آکھیا گیا تو قوم دے بچے بچے نے اس دی پیروی شروع کر دی۔ دین دے تحفظ واسطے ضروری ہے
کہ اس شخص دا جو حقیقی مقام ہے وہی پیش کیتا جاوے تاکہ قوم اس نو قائد سمجھ کے اس دی اقتدا نہ کرے، اس دے پیچھے نہ چلے۔ اے انگریز دے پیچھے چلیا ہے، یہودیاں دے پیچھے چلیا ہے، اور اس دے پیچھے چلن والا او رسول اللہ دے پیچھے کیویں چل سی؟ ضروری ہے کہ اس دا حقیقی رخ پیش کیتا جاوے تاکہ قوم اس تو نفرت کھا کے اس انگریزی بت نو کنڈ کر کے مڑ خدا رسول دے پیروکار بن جا۔ اسا جتھے بھی کوئی گل کرنے آخری بت اے پیش کیتا جاندا ہے کہ سائیں قائد اعظم سکول پڑھے، قائد اعظم کی بہن دیکھو ووٹ لڑی، الیکشن لڑی، قائد اعظم ٹائی پہنتے تھے، قائد اعظم یہ کرتے تھے، قائد اعظم داڑھی مچھ مننے تھے، قائد اعظم ووٹ لڑے، قائد اعظم سارا، یعنی وہ ساری یہودیت جڑی ہے نا اس دا جواز وہ اسے دے نال پیش کرتے ہیں۔ تے ساڈا فرض بنتا ہے کہ اساں اس بت نو توڑ پاش کر کے پرا سٹیے تاکہ نبی دی شریعت دے رستے دے اندر انج دا بت رکاوٹ نہ بن سکے۔ سمجھ آ گئی نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ایمان والو ظالموں کی طرف، جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ میلان مت پیدا کرو، تھوڑی سی رغبت، تھوڑی سی الرکون هو المیل الیسیر، تھوڑی سی رغبت انہاں پاسے پیدا نہ کرو ورنہ تانوں اگ جہنم دی لگے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست، یعنی اللہ تعالی دی طرفوں پھر تہاڈا کوئی دوست ولی مددگار نہیں ہوے گا، ثم لا تنصرون، پھر تہاڈی مدد بھی نہیں کیتی جائے گی، یعنی اولیاء اللہ تہاڈے دوست نہیں رہن گے، رب دی طرفوں تہاڈی امداد نہیں ہوے گی۔ یہ تین سزاواں اللہ تعالی رکھیاں ہیں ظالموں کی طرف جھکاؤ پیدا کرنے سے، اور یہ قسم خدا کی قائد اعظم نہیں ظالم اعظم تھا، میں دلائل سے پیش کروں گا۔ اس دا صحیح لقب جڑا ہے وہ کاف کشمیر والے نال ہے، کاف دو نقطیہ نال نہیں، قائد اعظم ضرور ہے مگر کاف کشمیر والے دے نال۔ قائد 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 نہیں، قائد قائد کا معنی ہوتا ہے مکار، قائد اعظم مکار اعظم۔ جنہ کئی اینو آخیا قائد اعظم، اے کتاباں جنہ دے وچوں میں ہن بیان کرنا ہے، پہلے نمبر تے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان تاریخی دستاویزات کی روشنی میں محمد حنیف شاہد دی لکھی نشریات ادارے والیاں شائع کیتی میرے ہاتھ چ، اے ہے نظریاتی عقیدے دے طور تے اے دیوبندی۔ دوسرے نمبر تے رتی جناح قائد اعظم کی رفیقہ حیات خواجہ رضی حیدر دی لکھی، اے غالباً اعتقادی طور تے شیعہ ہے۔ قائد اعظم کا مسلک سید صابر حسین بخاری بزم رضویہ لاہور والے چھاپیے، اے بریلوی۔ قائد اعظم کے خاندانی تنازع خالد احمد دی لکھی، خدا جانے اس کا نظریہ کی۔ قائد اعظم نے کیا کہا، پروفیسر شریف بقا لندن وچ رہندا ہے، اس دی مکتبہ تعمیر انسانیت والے چھاپی۔ یہ کتاباں نے اس وقت جنہاں وچوں کچھ بیان کرنا ہے، انہاں اگوں پھر حوالے دیتے نے، انہاں جڑی گفتگو کیتی ہے با حوالہ کیتی۔ ہن قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب والے نے اس دے واسطے کی لقب لکھے نے جڑے عام مشہور سن۔ کوئی ولی اللہ آکھدا ہے، کامل ولی اللہ۔ 41 صفحے دے اتے انہیں وہ القابات نقل کیتے نے۔
نمبر 1 قائد بانی پاکستان قائد اعظم بیرسٹر اچھا چراغ محفل ملت خضر راہ ریاست اسلامیان کا سردار ملت کا پاسبان میر کارواں قوم پرستی کا ہیرو مسلمانان ہند کا غیر متنازع قائد جارج چارلس کے حسین و جمیل برادر خرد القاب سنیا جی جارج چارلس کے حسین و جمیل برادر خرد یعنی انگریز سی جارج چارلس اس دا چھوٹا برا یہ لقب ہے اس کا حق کے خود ارادیت کے نظریے کا پیغمبر مسلم ہند کا بے تاج بادشاہ مسلم ہند کا دوسرا نام قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے سفیر شہنشاہ پاکستان ملت کا پاسبان اسلام کا نشان ایمان افروز خطابات یہ ہو جائے یہ پہ لکھ دے کہ یہ سارے القابات و خطابات نال اینو نوازیا گیا انہاں دے نزدیک سارے القاب ایمان افروز نے کچھ ایسے القاب انہاں وچ ہیں جو بالکل اس دے واسطے موزوں نے اور صحیح اور درست نے جویں انگریزاں دا چھوٹا بھرا بالکل ٹھیک آکھیا گیا ہے یا ہندو مسلم اتحاد دا پیغمبر بالکل ٹھیک آکھیا گیا ہے باقی اسلام کا نشان اور قائد اعظم اور یہو جہ القابات یہ دیندیاں ساڈی غیرت والی رگ اٹھ پیندی جاگدی کہ اسلام دا نشان ہون واسطے جو کچھ اے ہے تے جو کچھ اس دے اندر ہے جی یہ ہوئی کچھ چاہیے تو پھر کافر منافق کنجر بےمان سارے دے سارے اسلام دے نشان ہیں جبکہ حقیقت یہ کہ اسلام دا نشان کوئی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پیر مہر علی شاہ جیسا شیر ربانی جیسا تے ہو سکتا ہے یہ جا اسلام دا نشان نہیں ہو سکتا ان دا اسلام دا نشان ہوئے تے ہو جا نشان نو مٹاونا خود امت واسطے فرض ہے تاکہ یہو جا پیڑا نشان اسلام دا پوے ہی نہ ہوں سمجھا جی گل نو سنیا نے اس ملک دے اندر اللہ رسول دے خلاف بولیندا دین دے خلاف بولیندا اخبار بھرے پے ہوندے نے روزانہ کدی صدر کوئی بھوک رہا ہوندا ہے کوئی کرنل بھوک رہا ہوندا ہے کوئی کچھ پہ کردا ہوندا ہے جی ان رب رسول دے خلاف بولیندا ہے نا تے اس دے خلاف بولنا یہ بھی کوئی جرم نہیں بنتا یہ بھی ایک فریضہ ادا ہو جانا وہ سمجھ آئی نے کوئی نہ روزانہ کوئی ادھروں کتے واگو بھوکدا ہے رب رسول نو دین قرآن ایمان نو مول علماء دے خلاف کوئی ادھروں بھوکدا ہے کوئی ادھروں بھوکدا ہے اگر ایڈیاں وڈیاں ذاتاں دے خلاف کوئی بھوک سکدا ہے تے انج دے مردود دے خلاف ہی کوئی بول سکدا ہے سمجھ آئی نے کوئی نہ یہ ہے کون جنوں کوئی ہاتھ نہ پاوے لیکن ہاں ایتھے وہابی ایک وہابی کھچدا ہے کہ وہابی سن بریلوی کھچدا ہے کہ بریلوی سن شیعہ کھچدا ہے کہ شیعہ سی ہے مرزائی آندا نہیں ساڈا سی یہ سارے آندے نے ساڈا سی مینوں یہ نہیں پتہ لگا حضرت ہے کیندا سی ہاں کیسا پیارا ولی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ہے یہ تو ہوں میں سارا تے سامنے نقشہ کھول کے رکھاں گا نا بریلوی نے کتاب لکھی قائد اعظم کا مسئلہ کہنے آخیا کٹر سنی سی عاشق رسول ولی اللہ پکا بھابی نے لکھی جڑی دیوبندی نے انہیں آخیا 7 ولیاں دی شان دا ہے لاکھ دی لعنت یہو جہ دلیاں دے اوتے جنہاں ایڈے وڈے بکواسات کتھے جا لائے ہاں جی ایڈے وڈے القابات کتھے جا لائے 7 ولیاں دی شان بلے 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 جی یہ ولی اللہ ہے تو میں زمانے دا غوث ہاں اٹھو ساری دنیا نو آکھو چشتی آندا میں غوث ہاں
بلکہ چھڈو میں نہ سلطان رہی جڑا ہے وہ زمانے دا کتب ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جویں اینو پورا جگ مندا ہے نا اونوں بھی پورا جگ مندا. شاید میرے خیال دے ہندوستان پاکستان اور باہر دے ملکاں سلطان رائی نو نہ منن والا کوئی شخص ہوئے جڑا کوئی دینی ذہن رکھدا ہوئے، باقی میرے خیال دے سارے متفق علیہ اونوں ہیرو مندے. اور ایک بے وقوف نے کہا یہ ولی اللہ ہے. میں آخیا جنہیں آخیا ولی اللہ ہے خود ولی اللہ نہیں. جنہیں آخیا نا یہ ولی اللہ ہے وہ خود ولی اللہ نہیں. دلیل کی پیش کی تھی کہ اتنے اس کو مان گئے. میں نے کہا اے بے وقوف، اگر اتنے مان جان تو بندہ ولی بن جاتا ہے. تو پھر سلطان رائی یہ بھی ولی اللہ ہے. پرلا گاندھی وہ گاندھی جڑا انڈیا کا سی وہ اس تو بڑا ولی اللہ ہے. کیوں؟ جو وہ منن والے تو زیادہ نے. پاکستان 14 کروڑ عوام ہے تو ادھر 1 ارب عوام ہے. 1 ارب دے وچوں چلو چند کروڑ چا کڈو تو باقی تو سارے منتے ہی نہیں نا انہوں. پھر وہ بڑا وڈا ولی ہے. بلکہ انہوں نبوت کا درجہ چا دیو. بدبخت کم بختاں نوں اتنا نہیں پتا کہ اکثریت تے بازیت دے نال ولایت نہیں بنتی. چوکھے مان لینے ولی نہیں ہوندے. ولی دا نشان ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور پرہیزگار ہو، ایمان والا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، پھر جا کر ولی بنتا ہے. دوسرے لفظوں وچ ولی انہوں نہیں آندے جنہوں لوگ منن، ولی انہوں آندے نے جنہوں اللہ رسول تے قرآن ولی مننے. وہ کچھ سمجھ آئی نہیں کوئی نہ؟ میرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں سنگیا اس واسطے ساری غیرت نہیں گوارا کرتی کوئی 7 ولیاں دی شان اینو دتی کھڑا ہوئے، کوئی قائد اعظم آکھی کھڑا ہوئے، کوئی اینو نبی رسول دے اوتے درجے دتے کھڑا ہوئے. میں حقیقت دا آئینہ جناب دے سامنے رکھواں. اے دی شروع تو لے کے اج میں ذاتی زندگی بیان کرنی ہے. میرا موضوع کل 2 قسطاں ہوئے گا. ایک قسط اج ذاتی زندگی دے نام تے، اگلی قسط سیاسی زندگی دے نام. ذاتی زندگی اس دا بچپنا، جوانی، تعلیم پانا، کتھے رہا ہے، شادی ویاہ کندے نال کیتی سو، اندے گھر دا تعارف، گھریلو تہذیب دا عقیدہ، نظریہ سارا کچھ وچ آ جانا ہے. تے سیاسی زندگی کیویں نے سیاست کیتی، کیڑے شخصیات تو متاثر ہویا، پھر پاکستان دے بارے کی کیتا ہے، کی ہویا ہے، سارے حقائق. اے اگلے جمعے سیاسی زندگی اگلے جمعے. اور اج دے جمعے دے اندر اس دی ذاتی زندگی دا جناب دے سامنے ذکر ہونا ہے. ذکر شر. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اگر مخالفت تے ذکر خیر ہونا ہے. عزیزم پہلے نمبر تے ایک خوجہ برادری دے نال تعلق رکھدا سی. ایندا خاندان آغا خانی اسماعیلی شیعہ سی. قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب دے وچوں پہ پیش کرنا. اے دا خاندان آغا خانی یعنی شیعہ دی بدترین قسم، جیڑی اور سخت ترین قسم شمار ہوندی. اور آغا خان بورڈ تساں اے آغا خانی اسماعیلی فرقے دا خاندان سی. بعد دے اندر اینے اثنا عشری شیعہ وچ رجوع کیتا ہے. آغا خانیاں تو اثنا عشری شیعہ بنے ہیں. حوالہ توجہ نال بولو سبحان اللہ. قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب صفحہ نمبر 56. کنا؟ وہابی دیوبندی لکھن والا ہے.
قائد اعظم اور اے نہ سمجھا جائے کہ اے انتہا درجے دا مسٹر جناح دا دیوانہ ہے آ کتاب لکھن والا. ہوئے 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 ستاں ولیاں دی شان والا انہیں لکھیا ہے تو ہن آپ دیکھ لو بھی انہیں کی لکھنا. قائد اعظم ایک شیعہ مسلمان خوجہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو اسماعیلی خوجے کہلاتے ہیں اور آغا خان کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے جی. آغا خانی شیعہ جڑے ہوندے نے وہ بہت بڑے ولی اللہ ہوندے نے. اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی اپنی اسماعیلی خوجہ برادری کے کسی اچھے خاندان کی اچھی سی لڑکی سے کر دیں. گھر چ مطالبہ ہوا کہ دی شادی بھی اسماعیلی خاندان دے خوجہ برادری دے کسے میرا مطلب ہے قوم دے بندے دی بیٹی نال کر دیتی جاوے. اے گھر دے اندر مشورہ ہویا بھئی ویاہ بھی اندا اسماعیلی آغا خانی شیعہ دے گھر وچ ہووے حتیٰ کہ اسے دے مطابق ہو. آغا خانی اسماعیلی شیعہ دے گھر دے وچ اس دی پہلی شادی ہوئی ہے. دوجی دا ذکر اگے کرانگا. دوجی شادی کیویں ہوئی وہ بھی ایک لطافت ہے. وہ پھر عجیب کہانی سنو گے. بہر صورت حضرت اثنا عشری شیعہ اسے کتاب دے حوالے نال بن گئے بعد دے اندر. یہ تو انہوں دے مذہب دا تعارف سی ابتدان. بعد کی سی وہ بعد دساگا. بعد کی بنیا بعد بنیا لبرل. لبرل دا معنی ہوتا ہے منافق انتہا درجے دا جیڑا ہر کسے دے نال جا کے رل جائے. بریلویاں بریلوان کھلوے, بھابیاں بھابی, شیعہ شیعہ, مرد مراد, جدھر جاوے ہندو ہندو, کھتریاں کھتری, ہر کس سکھ سکھ, جدھر جاوے ادھر بن کھلوے. وہی کپڑے وہی وضع ہر کچھ اپنا لوے. انہوں آدھے نے لبرل جدا لا مذہب مانا ہوتا ہے, لا دین مانا ہوتا ہے, جدا کوئی مذہب دین. جماندرو اصلی لحاظ دے نال, گھریلو لحاظ دے نال تے ہوش سنبھالن تک درمیان تے اے تے رہا ہے شیعہ. اس تو بعد جدو لندن چ گیا ہے اس لبرل بن گیا ہے. لبرل ہون دا بیان بھی اگے میں تمہیں سناواں گا مزید حوالہ جات دے نال. ٹھیک ہے, ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں تے اسلام دے مطابق نہ شیعہ ولی ہو سکتا ہے نہ لبرل ولی ہو سکتا ہے. لبرل منافق ہوندا ہے. توجہ نہیں فرمائی. تے شیعہ دے بارے فتوے بھرے پے نے امام احمد رضا دے اللہ دے ولیاں دے تے پیر میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے. ہاں جی وہ تے پھر تمہیں پتا ہے کہ وہ فرماندے ہوندے سن پانڈا دوڑ, پانڈا جڑا ہے وہ توڑ چھڈو, دھونا نہیں توڑ دیو. تو میں پوچھنا وہ جنہ دا مرشد بھانڈا توڑا چھڈدا پیا ہے انہاں حیا نہیں ہوندی انہوں قائد اعظم آندے ہیں. توجہ نہیں فرمائی. پر کوئی نہیں بھائی, جدو بےمان بنن دے آوے بندہ تے پچاون تے آوے نا تے بڑیاں بڑیاں ہڈیاں پچا جاندا ہے. ہاں جی جدو ایمان والا ہوئے تے پھر تے کھ بھی نہیں پچیندے نا, ہاضمہ خراب ہو جاندا ہے. تے بےمان بندہ بنے پھر جو مرضی پچا جاوے. یہ تے حضرت دا پیدائشی تعارف ہے, عقیدے تے مذہب دا تعارف ہے ابتدان. ہن تعلیم کتھے پائی ہے سبحان اللہ. کراچی دے اندر مشنری سکول دے اندر حضرت دا والد جڑا سی مشنری سکول دا ٹیچر سی, پیو مشنری سکول دا ٹیچر سی. کراچی دے اندر مشنری سکول کہڑے سن جیڑے انگریزاں نے عیسائیاں نے اپنا مذہب عیسائی پھیلاون دی خاطر, جس دے اندر خاص اپنے مذہبی رسوم عبادتاں
کراون سکھاون دی خاطر تعلیم رکھی ہوندی سی، جس دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا پتر اکھوایا پڑھایا جاندہ سی، جس سکول دے اندر اسلام دے خلاف کھلا بولیا جاندہ سی، جس دے اندر عبادات انگریزی عیسائیاں دے چرچ دے طریقے دے مطابق منڈیاں تو کرائیاں جاندیاں سن، وہ مشنری سکول ہوندے سن۔ اس مسٹر جناح دا پیو اس مشنری سکول دا ٹیچر تھی۔ ایمان نال دس کہ جو ٹیچر سی یہ انگریزی عیسائی مذہب لوکاں بچیاں نو پڑھاون سکھاون دا کام کردا ہونا کہ نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی؟ جدو سکول مشنری تے خاص واضح طور تے عبادت انگریزاں والیاں کرائیاں سکھائیاں جاندیاں نے، اوتھے او کون تھی؟ ٹیچر۔ تے پھر ابا جی نے ڈیڈی جی نے کی کیتا ہے؟ پھر پتر نو بھی اوتھے پایا ہے، مشنری سکول دے اندر پتر پایا ہے۔ مسٹر جناح مشنری سکول دے اندر اپنی لانتی تعلیم دا آغاز کیتا ہے۔ بچے نے ادھر عقیدتاً شیعہ اسماعیلی آغا خانی جدو پڑھن شروع کیتا ہے چوڑیاں دے مشن دے مطابق شروع کیتا ہے۔ میں پوچھنا جدو چھوٹا جا بال وہ جاوے پڑھن واسطے تے اگلے عیسائیت سکھاون وہ مسلمان واپس آؤ سی؟ توجہ نہیں فرمائی یار۔ ہاں میں ذرا تے بنائے مصنوعی ولی اللہ دا ولی دا تعارف تو کرا لوا نا۔ ولی دو قسم ہوندے نے، ولی الرحمان ولی الشیطان۔ میں تعارف کرا لوں جناب اس کتاب دے حوالے نال قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان مشنری سکول دے اندر داخلہ صفحہ نمبر 73 کنا بولو 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 یہ کوئی نہ آخے نا بھی یار میں سنائی پڑھائی جاتا سانو۔ محمد علی کے والد جناح پونجا جناح بڑے اسلامی نام میں پونجا جناح مشن اسکول کے معلم تھے۔ مشنری سکول دے اندر پھر اس بچے کو لانس روڈ کے کرسچین مشن ہائی سکول میں جو گھر کے قریب تھا داخل کرا دیا گیا تھا۔ کراچی دے اندر لارنس روڈ کرسچین مشن ہائی سکول اوتھے پتر نو پایا گیا وے لکھ لعنت ولیاں دی تعلیم ایتھے ہوندی ہے۔ پھر اتوں کڈیا پھر سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی سکول وہ بھی انگلش کا اس دے اندر پایا گیا ہے۔ پھر اتوں کڈ کے پھر مشنری سکول پایا گیا ہے۔ پھر اتوں چند دن گجرات انڈیا والا گجرات کاٹھیا واڑ والے علاقے رکھا گیا ہے۔ انگلش تے پہلو گجراتی زبان پھر انگلش سکھائی گئی۔ چند دنوں دے بعد جدو حضرت توری 14 سال دے نیڑے ہوئے نے انگریز اے باپ دا یار سی، تجارتی تعلقات دے اندر انتہائی گہری دوستی سی۔ انگریز نے اینو اپنا پتر بنا لیا۔ اوئے سبحان اللہ۔ چو کوئی اپنا پیو انگریز نو بناوے دا؟ بولو بھائی کیوں؟ ولی نہیں بننا؟ ولی بننے کے لیے پہلے نمبر پر انگریز کو باپ بناؤ۔ حوالہ سنا حوالہ ہوئے ہوئے یہ تو ہوں پتہ لگا ہے ولی بنتے کیویں نے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہاں بےماناں دی مونج کٹی چ جنہاں اینو ولی آکھیا۔ ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ۔
صفحہ نمبر 85 اس انگریز دا نام دساں جنہیں یہ پتر بنایا دسا ہوئے 85 صفحہ سفر انگلستان. وہ انگریز ان سے بے حد متاثر ہوا اور انہیں بیٹے کی طرح سمجھنے لگا. وہ اب بیشتر وقت میرے بھائی سے گفتگو گزارتا اور انہیں لندن کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا جو اس کے خیال میں میرے بھائی کے لیے جاننا ضروری اور مفید تھیں. یہ بھائی کون پہ بول دیے؟ مادر. اس مادر نے کتاب لکھی ہے میرا بھائی. اس دے اندر اس اپنے برا دا کافی تعارف کرایا ہے. وہ بھی لکھ دیے کہ میرے برا نو اس انگریز نے کہ بنا چڑیا اپنا بولو پتر بنا چڑیا. اچھا وہ انگریز دا نام دسا نا یار، نام کی سی ہوں؟ درود شریف پڑھو اچھی آواز نال. ہاں جی، سر فریڈرک کرافٹ. سر فریڈرک کرافٹ انہیں ہی انہوں پتر بنایا سی. اسے نے یہ صفحہ نمبر 84 تے لکھیا ہے اس دا نام، تے 85 دے اتنے پتر بنان دا ذکر ہے. انہیں پتر بنا کے انہیں انہوں سمجھایا. اندر پیو نو آخیا تیرا بال جڑا ہے نا بڑا ذہین لگتا ہے، تو کیوں نہ ہوئے اینو لندن بھیجیا جاوے تاکہ دی تعلیم تے تربیت صحیح یہودیاں دے ہاتھ ہوئے، تاکہ وقت آنے پر ہم جو کام لیں انج ہوئے. ٹھیک ہے جی. انہیں اینو چٹ لکھ دیتی. چٹ لکھ کے ویزا شیزا لوا کے اس نو گھل دیتا لندن نو. یہ ہوں جدو جہاز دے وچ بیٹھا ہے، کل تنہا سی بچہ کلا سی، جہاز بحری جہاز دے وچ سفر ہو رہا ہے. پھر ایک انگریز نے انہوں ویکھیا، انہیں آخیا یار بچہ بڑا اچھا ہے، کیوں نہ ہوئے اس نال کوئی تعلق دوستی پیدا کریے. اسی دے نال تعلق دوستی پیدا کیتی. اس آخیا گھبراوی نہ پتر، تو فلانے تھان دے اتنے نا جدو اترے گا تو اتے جہاز رکے گا تو اتے جیب کترے بڑے نہیں، تو جیب نہ تیری کٹی جاوے تو دھیان رکھی. اس آخیا گل ہی کونی. اتے نصیحت ہوں لے کے جدو حضرت لندن پہنچے نو، لندن جا حضرت کا قیام ہویا ہے تے سر فریڈرک کرافٹ دے اتے دے جڑے مطلب ہے سن کارخانے، اتے جا کے ملازم لگا کلرک لکھن دا تے میرا مطلب حساب کتاب کرن دا. اس دوران تواڈے سر جی قائد اعظم جڑے سن یہ نوکری بھی کرتے رہے تے انہاں نو شوق پیدا ہویا بیرسٹری دا تے وکالت دا. گل اگے ٹور رہا کا شوق پیدا ہویا؟ وکالت دا ہویا شوق پیدا. وکالت دے شوق دے وچ ہن یونیورسٹیاں لب رہے ہیں کیڑی داخلہ لواں. اس لیے لندن دیاں 3-4 یونیورسٹیاں ہے سن. انہاں وچوں ایک
لنکنز ان یہ یونیورسٹی سی. جدو حضرت صاحب اتے پہنچے ہوں آپ دے بقول بڑی لطیف گل سناون لگا، انتہائی لطیف. آپ دے بقول میں جڑے گزریا باہر لکھیا سی دنیا کے عظیم قانون دینے والوں کے نام، سب سے اوپر لکھا تھا ہمارے رسول کریم کا نام. توجہ ذرا، میں گزریا ایک کراچی دے جلسے وچ نے بیان کیتی سی گل، کراچی دے ایک جلسے وچ کہ میں لنکنز ان یونیورسٹی داخلہ کیویں لیا. میں اتوں گزریا تو دنیا کے عظیم قانون دینے والوں کے نام لکھے تھے. پہلے نمبر دے اوتے ساڈے نبی پاک دی گل کر کے آخیا محمد لکھا تھا. تو بس میں آخیا جے پڑھنا تے ایتھے پڑھنا، سیکھنا تے ایتھے سیکھنا. یہ گل عام لوکاں وچ بھی مشہور ہے. کیوں بھائی مشہور ہے نا؟ ہوں ذرا اس دا تانا پیٹا تے اس دا کفر میں کھولاں اس ستی قوم بیچاری دا جڑے صرف الفاظ دے مٹھاس تے دیوانے، الفاظ دے معنی تے مطلب نو کدی یہ قوم نہیں پہنچی. جے پہنچ جاندی تے نہیں گمراہ نہ ہوندی. ہن پہلے نمبر تے میں اس دے بقول کہ وہاں دنیا کے قانون دینے والوں، بڑے سب سے بڑے قانون دینے والوں کے نام جو لکھے تھے ان میں پہلا نام ہمارے نبی پاک کا تھا. اس کے بقول تمہارے مسٹر کے بقول اس گل دے اوتے جرا کرنا کہ ظالماں تینوں اے پڑھن نال اس یہودیاں دی یونیورسٹی دے وچ داخلے دی رغبت ہوئی ہے، جبکہ تو مومن ہوندا تے تینوں تے نفرت ہوندی. کیوں؟ اے بڑا وڈا کفر لکھیا ہے. تساں ہن حق کے بکے تساں رہ جا سو. بھی عجیب گل ہے، نبی پاک دا نام اتنے لکھیا ہے، حضور دا نام اتنے لکھیا ہے تے حالے کفر اور جھلیا کفر کیوں نہ ہوئے؟ اتوں نبی پاک دا نام لکھے، تھلے یہودیاں انگریزاں دے نام لکھے نے، اور دو چار پیغمبراں دے نام ہی جے لکھے نے تے سوال یہ کہ نبی پاک ساڈے قانون دین والے، وہ بھی دنیا دے عظیم قانون دین والے، تے جڑے یہودی انگریز نے جنہاں کفر دتا تے کفر تے ظلم دے قانون بنائے، وہ بھی نبی پاک سرکار دے نام دے نال دنیا دے عظیم قانون دین والے نے. اس تو دو گلاں ثابت ہوندیاں کہ جویں ساڈے نبی قانون دتا تے قانون برحق تے عدل تے انصاف ہے، اسی طرح جہاں قانون انگریزاں بنائے نے وہ بھی برحق، وہ بھی عدل تے انصاف نے. جبکہ جہاں کافراں دے بنائے قانون نو انصاف سمجھے وہ کافر مرتد دے دار اسلام تو خارج ہے، انہوں عدل انصاف سمجھے خدا دے قانون دے مطابق کافر مرتد دے. اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما. کتنے پڑھ ہوئے تے پروفیسر بےمان، عقلوں فارغ ایمانوں فارغ، انہوں کی سمجھے؟ توجہ فرما، اللہ فرماتا ہے اللہ دے حکم تو ود سونا حکم ہے کندا. پھر فرماندا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا ہے جاہلیت دے حکم فیصلے نو مندن طلب کر دیں؟
کی مطلب؟ اللہ تعالی قرآن مجید دے اندر اپنے قرآن شریعت اسلام دے قانون تو سوا ہر قانون نو جاہلیت دا قانون فرمایا ہے. دل دے اندھیاں نو کی پتہ، نفس دی خواہش چڑھے تو بندہ اندھا ہو جاتا. دل دے اندھے نو کی پتہ. وہ دنیا کے عظیم قانون ماننا تو ایک طرف، کافروں کے قانون کو قانون ماننا کفر ہے. تو پھر کجا نبی پاک دے برابر، حضور دے اسلام دے قانون دے برابر. ایک تے کفر دے قانون تے اسلام دے قانون دی برابری اس بکواس لکھی کھڑی، اگر لکھی ہے تے. دوسرا کافر چوڑے نبی پاک دے برابر، اتنے حضور دا نام تے تھلے انہاں دا یہ مطلب یہ نکلیا جویں حضور عظیم سن ایویں چوڑے بھی عظیم نے. توجہ نہیں فرمائی مرے. پر اس ظالم قوم دے ظلم کی بندہ بیان کرے، جنہ دا قائد ایڈا مکار ہوئے، ایڈا ظالم تے بےمان ہوئے. ہن توجہ، میں ہوں تاریخی حوالے نال ثابت کرنا کہ حقیقت یہ نہیں کہ اتنے نام لکھے نے، حقیقت کچھ ہو رہے. حقیقت ایسی کہ اتنے فوٹو بڑیاں کھڑیاں ہیں. وہ ستی قوم کتاب کڈا، کتاب دے وچوں کڈا پروفیسر سنیٹلے، پروفیسر سنیٹلے انگریز، اس نے جناح دے اتنے کتاب لکھی. انہیں کی لکھیا ہے تے جناح کی آخیا ہے؟ ہوں اس دی زبانی سنو، توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. 94 صفحہ اسے کتاب دا جے پہلے حوالے سنا رہا. کنا صفحہ ہے؟ سنیٹلے دے، سٹینلے، سنیٹلے نہیں سنیٹلے، سٹینلے. اچھا چلو کیڑا قرآن غلط ہو گیا ہے، انہاں سوراں دے جان کے نام بگاڑنے چاہیے نے. کتاب دے صفحہ نمبر 94 تے لکھے 1947 دے اندر جناح نے کراچی دے اندر وکیلاں خطاب کردے آخیا، ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے بہت عزت تھی. ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے بہت عزت تھی. ایک دن اتفاقاً لنکن ان گیا اور میں نے دروازے پر پیغمبر اسلام کا نام مبارک خدا دیکھا. میں نے لنکن ان میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کے صدر دروازے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دنیا کے عظیم قانون سازوں میں سر فہرست لکھا تھا. کفر آ گیا ہی آپ پہ آخ دے. ہوں اگے سن، پروفیسر سٹینلے وال پرٹ ایک ہی پہ لکھ دے، یہ آتا ہے مسٹر جناح نے، مسٹر جناح نے گراہمس کمپنی میں نو آموزی کا سلسلہ ختم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی. وہ فروری 1893 میں لندن میں وارد ہوئے اور 2 مہینے بعد 25 اپریل 1993 کو لنکنز ان میں داخلے کی درخواست دے دی. داخلے کی ابتدائی ٹیسٹ میں انہیں لاطینی حصہ سے مستثنا قرار دے دیا گیا تھا. لندن کی کشش نے گراہمس ایجنسی کے فرسودہ ڈسک سے جلد ہی ان کی جان چھڑا دی. اگے لکھنا ہے پیا اس کے 50 سال بعد کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے داخلے کی بابت بتایا، میں نے لنکنز ان میں اس لیے داخلہ لیا کہ اس کے بڑے گیٹ پر دنیا کے بڑے قانون سازوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی شامل تھا. یہ تذکرہ یہ ہن سٹینلے تب اس دے تبصرہ پہ کر دے بیان تے کی پہ آخ دے آندا یہ تذکرہ سامعین کو اپنا گرویدہ بنانے کی ایک تدبیر تھی.
میں تو نہیں آخیا قائد اعظم کاف کشمیر والے نال. یہ تذکرہ سامعین کو اپنا گرویدہ بنانے کی ایک تدبیر تھی جو انہوں نے آزمائی، کیونکہ لنکنز ان کے صدر دروازے یا کسی دیوار پر قانون سازوں کی کسی فہرست کا سرے سے کوئی وجود نہیں. او مکار پھنس گئے. انگریز خود لندن دا وہ آتا ہے عجیب گل ہے، اصل تو کدی نہیں ویکھیا نہ کدی سنیا بھی کسی پاسوں باہر قانون سازاں دے کوئی نام لکھے کھڑے ہون. اصل تو کسی دیوار تے نہیں ویکھیا، نہ اس وقت کوئی فہرست کندا تھی، نہ اس لیے کوئی ان دی فہرست آ کے کندا تھی اس لیے. باہر طور یوں لگتا ہے کہ دیواروں پر جی ایف واٹ کی نقاشی کو دیکھ کر انہیں ایسا خیال آیا. اتنے آ کے نقش نگار کافی ہوئے کھڑے سن جی ایف واٹ دی طرفوں، تو وہ جناب ہو سکتا ہے کہ وہ نقش ویخ کے تین آخیا ہوئے نہ ہی لکھے کھڑے نے. دراصل لنک نے ان کے بڑے حال میں دراصل حقیقت حال کھولنا پیا پروفیسر سٹینلے. لنک نے ان کے بڑے حال میں دنیا کے عظیم قانون سازوں کی تصویریں نقش تھیں. کی اتنے سی تصویریں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تہذیب انسانی کے دیگر روحانی محسنوں میں پیغمبر اسلام کی تصویر بھی شامل تھی. لندن کے کسی گائیڈ یا انز آف کوٹ کے کسی گارڈ نے نوجوان جناح کے سامنے رسول اکرم کی تصویر کے وہاں ہونے کا ذکر کیا ہوگا. شاید اس سے متاثر ہو کر انہوں نے قانونی تعلیم کی دیگر درسگاہوں پر لنکن نے ان کو ترجیح دی. بہرحال کٹر سنی اگے لکھ رہا پیا، بہرحال کٹر سنی مسلمانوں کے نزدیک نبی اکرم کی انسانی شبیہ بنانا حرام ہے. تصویر سازی کے مخالف اسلام کی روح سے ایسی بدعت کا ذکر پاکستان کے نوجوان سنی وکلاء کو برگشتہ کر سکتا تھا. اس لیے وہ ان کے سامنے یہ اعتراف کیسے کر سکتے تھے کہ شروع زندگی میں رسول کریم کی شبیہ انہیں متاثر کیا تھا. لگتا ہے انہوں نے شعوری طور پر اپنی یادداشت سے رسول کریم کی شبیہ کو محو کر دیا تھا. تائیں پہ آخ رہا کہ مسلمان سے جڑے اگے بیٹھے سن سنی سن مسلمان سن انہوں نے گل جے کر دو کہ اتنے میں رسول کریم دی فوٹو ویکھیے انہوں نے غلط لگنا سی، اٹھ کھلونا ہو سکتا ہے خلاف ہو جاندے کہ ساڈے نبی دی توہین ہے، کیونکہ ساڈے نبی دی تصویر بنانا کی بلکہ کسے نبی دی تصویر بنانا حرام ہے، بلکہ ساڈے نبی دی بنانا کفر ہے. توجہ نہیں فرمائی جو ہے وہ ایمان نال دسو جیڑا کوئی تصویر بناوے گا پھر کافر بنانے والا ہوگے تو اس سے اپنی خیالی بناونی، تو کیا نبی پاک کافر دے خیال دے مطابق سن؟ ظالموں کی ہو گیا اس قوم نو. لکھن والا شیطان جڑا ہے دیوبندی لکھن والا جڑا ہے یہ تریف لکھی جاتا ہے، یہ پھر دفاع کو کرتا ہے، آندا لے ایویں نے آخ دیتا ہے اوتھے نہیں تھی تو اوتھے نہیں تھی. میں کیا اتری دا تو سنی سنائی والا وہ اکھاں ویکھی والا. توجہ نہیں ہو فرمائی. پر سنو یہ اگے تبصرہ کردہ آخر کہ یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے کہ انگریز نبی پاک ساڈے دا نام جڑا ہے وہ نہیں لکھ سکتے. انہیں پھر دیتا ہے حوالہ مائیکل ہارٹ، اس دی کتاب 100 عظیم آدمی. میرے ہاتھ جو اس شیطان کتاب لکھن والے نے مسٹر دا دفاع کردیا آخیا کہ کیا انگریز حضور کا نام نہیں لکھ سکتے اوپر؟ یہ آخر 100 عظیم آدمی مائیکل ہارٹ دی کتاب ہے، اس نے 100 عظیم آدمیاں دا ذکر کیتا ہے، سب تو پہلا محمد نام لکھا کھڑا ہے. اس شیطان نے حوالہ دیتا ہے. میں اس دے اتنے بھی تبصرہ کیتی جاواں. ہووے دشمن کافر ویری تے نبی پاک دے خلاف نہ لکھے، حضور دی جے تعظیم کرے کافر دل نال تے پھر تو مسلمان کافر کہدا. اور توجہ نہیں فرمائی مرے یہود نصارا نبی پاک دے ازلی دشمن، مسلم قوم دے ازلی دشمن، قرآن دے ازلی دشمن، جنہاں دے بارے قرآن فرماتا ہے
حبیبا جڑا سا قرآن اتاریا نا، اس قرآن نے دن ب دن انگریزاں دی یہود نصارا دی دشمنی تیرے بارے، تیرے اسلام دے بارے ودائی جانی ہے. یہ سرکشی دشمنی دے اندر ودے ہی رہن گے، انہاں دی دشمنی دے اندر کمی کدی نہیں آئے گی. بس سجنا ہوں اس شیطان، اور سکولی شیطان تے اتو دادا بھی سکولی تے نسل بھی سکولی، انہاں سکولی شیطانوں کی پتا کی لکھیا تے کی نہیں لکھیا. ادھر ویکھ اے کتاب حد دے اندر ہی پہلے نمبر تے محمد پاک سرکار دا نام نامی اسم گرامی لکھیا ہے، پھر تھلے انگریزاں دے اے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر انگریزاں دے، پھر حضرت عمر دا وچ نہ ہے. ہن 100 عظیم آدمی نہ رکھ کے کافر نے پہلو کافر کر لیا پڑھن والوں نو. جڑا اس کتاب نو پڑھے کیویں جدوں پڑھے گا 100 عظیم آدمی او دے ذہن وچ آوے گا ساڈے رسول بھی عظیم، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت عمر بھی عظیم تے انگریز بھی. پہلے نمبر تے اس نال کافر کر چھڈیا. دوسرے نمبر تے وچ کی لکھیا ہے؟ لکھیا تے ہے سو ساڈے نبی پاک دا نام، لیکن وچ 3 گستاخیاں تے کفر انتہا درجے دے. او لانتی پروفیسر اس قوم نو برباد کر گئے. یہ ہوئے تے خچر انگریزی خچراں نو کی پتہ ایمان کی تے کفر کی. سن لے مائیکل ہارٹ کافر اعظم کنجر دی کتاب اردو ترجمے دے وچوں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ترجمے والے نے، انہیں صرف محمد لکھے. ہوں کفر ویکھو پہلے نمبر تے اس کتاب اس لانتی نے کافر کرنے واسطے کی مہم چلائی تے کی لفظ لکھے ہے. صفحہ نمبر 26 دے اتنے پہلے نمبر تے لکھنا ہے پیا، تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے، وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے. مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں. انہی کے توسط سے آپ واحد خدا مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے. یہودی لکھ رہے پیا جو نبی پاک نعوذ باللہ من ذالک جڑے رب دی توحید تے رب دے ایک ہون دے تصور تو باخبر ہوئے نے، یہ مکے دے اندر جڑے یہودی عیسائی وستے سن انہاں دے واسطے نال انہاں نو توحید تے ایمان ملیا رب تے ایک ہون دا، ورنہ پہلو نبی دے کول توحید نہیں سی، مشرک سی. کافر لکھے تے کافر نہ کرے تے نبی دی تعریف کرے سچے دل نال، عجیب گل ہے. مڑ قرآن جھوٹا بنتا ہے. ایمان نال دا سن جس سور دے بچے اس کتاب پڑھی تو اس آخیا واقعی بھائی بڑا ذکر کیتا ہے انگریز نے ساڈے نبی پاک دا، وہ کافر ہویا کہ نہ ہویا؟ ساڈا نبی تے فرماندا کنت نبی آدم بین الماء والطین، آدم حالے نہیں سن بنے، میں اس لیے نبی سا. پیدا ہوئے نے سجدہ فرمایا، انگلی توحید دے اشارے والی اتنے اٹھائیے. تو اج نماز دے اندر آکھنے اشہد ان لا الہ، آکھ کے تے لا الہ دے اتنے انگلی اٹھانا ہے. تو اج اٹھانا ہے، تینوں تے نبی سونے دسیا ہے، پر سونے نبی نو کہیں دسیا سی پیدا ہوندیا انگلی دا اشارہ فرمایا. معلوم ہوا ساڈا سونا نبی جمدے ویلے بھی توحید والے سن، اور جدو نبی کوئی نہیں بنیا اس لیے توحید والے نے. جڑا اسے شک کرے گا کافر بے ایمان ہے. سمجھ آئی نا کوئی نہ؟ اور سنو جس لانتی نے اس کتاب دا ترجمہ اردو دا لکھیا ہے تو بغیر رد تو اگاں ٹر گیا، وہ بھی کافر ہے. اور اگلی توہین سن، حضور پاک سرکار مدینہ شریف والا جدو ہجرت کر کے جاندے نے اس دے بارے کی پہ لکھدا ہے، وہ
622 عیسوی سن عیسوی 622 سمجھ آئی نا کوئی نہ. اور سنو جس لانتی نے اس کتاب دا ترجمہ اردو دا لکھا ہے تو بغیر رب. اور اگلی توہین سن. حضور پاک سرکار مدینہ شریف والا جدو ہجرت کر کے جاندے نے اس دے بارے کی پہ لکھدا ہے وہ 622 عیسوی سن عیسوی 622 سمجھ آئی نا کوئی نہ. اور سنو جس لانتی نے اس کتاب دا ترجمہ اردو دا لکھا ہے تو بغیر رد تو اگاں ٹر گیا وہ بھی کافر ہے. اور اگلی توہین سن. حضور پاک سرکار مدینہ شریف والا جدو ہجرت کر کے جاندے نے اس دے بارے کی پہ لکھدا ہے وہ 622 عیسوی سن عیسوی 622 میں اپنی حفاظت جان کی غرض سے مدینہ چلے گئے. اور یہ بھی کفر. سونا نبی جیڑا سونا نبی گھروں باہر نکلے ہجرت دے ارادے نہ باہر کھلوتے ہو کافر پہرا لا کے چارے منے مٹھ مٹی دی لا کے سٹے تو پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کسے کافر نو نبی نظر نہ آون وچوں لنگ جاندے نے وہ جان بچاون دے نعوذ باللہ من ذالک جان بچاون دی غرض نال جا رہا ہے. پر لعنتی لکھن والے کافر تھی کافر کرنے واسطے گل لکھی سو تاکہ پتہ لگے نبی بزدل جان بچاون واسطے چلے آوے. بس سجنا جس علی نو سونا نبی اپنی چادر دے کے جاوے اس علی تک کافر چادر دی برکت نال نہیں پہنچ سکتے. وہ خود جان دی حفاظت دی کرد نال لانتیا سونے نبی گئے سن میں نہ گیا انہاں مینو مارن دی سوچنی رب انہاں دا بٹھا گول کر دینا سارے تباہ ہو جان گے. جدو محبوب خدا تے نہ ہاتھ اٹھائے میں انہاں تے کرم کراں میں ایک پاسے کنی کر جاواں ٹر جاواں ایک پاسے ٹر جاواں تاکہ اے بچ جان پھر وقت آئے گا انہاں دے وچوں مسلمان ہون گے. سمجھ نہیں لگی نے. سونے دا یہ حکم سی محبوبہ تساں جاؤ ایک تے مدینے والے نو رنگو دوسرا پچھلے نو بچا جاؤ میں انہاں نو اڈا چھڑنا ہے انہاں دا ایک نہیں رہن دینا جے تینوں ہاتھ لا بیٹھے گے. سمجھ نہیں لگی. وہ ایمان نال دس ہوئے جے جان بچاون دی گل سی تے رستے دے اندر جدو پچھوں سراقہ پہلوان ہوری پہنچ دے تے سونے نبی کی فرماندے نے حضرت ابو بکر نے سونے نبی فرمانے لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر بے شک اللہ ساڈے نال ہے. پر پروفیسر سور نو کی پتا ہویا تو سور ہے سور ہی چنگا. اگے سن تیسرا کفر کی لکھدا لانتی آندا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ مسیح کے برعکس حضرت محمد نہ صرف ایک کامیاب دنیا دار تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے. آخر ساڈا عیسیٰ جڑے تھے نا انہاں دی نسبت ساڈے نبی پاک دے بارے آندا ہے وہ دنیا دار سی. ساڈا نبی پاک دنیا ہن تانوں پتہ ہے دنیا دار دا لفظ کتنے بولیندا ہے جڑا دنیا دا محب ہوے دین اپنے نو دنیا دے پچھوں بیچے
انہوں کی آندے ہو؟ تے دیندار کنوں آندے ہو؟ جڑا دنیا نو دین تے قربان کر چھوڑے. سمجھ نہیں لگی؟ اے سور اے حنیف شاہد اب ایمان اب ایمان بغیرتا تن لکھ دیا شرم نہ آئی کہ مائیکل ہارٹ نے بھی تو حضور کا نام عظیم 100 آدمیوں میں ذکر کیا ہے خسریا، پر کوئی نہیں بابا یہ پیچھو بابے تو لگی ہوتی ہے کہانی. جی سمجھ آ گئی نے؟ کوئی نہ. حضرت تھوڑا اتے داخلہ لیا کی سیکھتے رہے وہ تو پھر آپ دی زندگی پاک تو معلوم ہوتا ہے. انگلش پڑھتے رہے تو خود کی بن گئے انگلش تے او یہودی تعلیم دا اثر حضرت تے کی ہویا؟ خود حضرت قائد کی زبانی سنیے. سناؤں؟ بار دا والا دیواں تے برادری غصہ کرے گی، میں اپنی طرف رلاواں تے برادری ناراض ہوے گی، تے میں ناراض ہون دینا ہی نہیں، میں صرف اگ ہی لاؤنی ہے. ناراض نہیں ہون دینا، صرف اگ لا کے انشاءاللہ العزیز. توجہ نال بول سبحان اللہ. اے انگریزیت رچ گئی، انگریزیت رچ گئی. صفحہ نمبر 71. انگریزیت رچ گئی. انگریزی زبان کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے قائد کہتے ہیں صفحہ نمبر 71 کی سنو نا ملوڈیا کا ضمیر بھی میں جھجوڑنا پیا جڑے دلے آندے نے زبان پڑھنے کوئی حرج نہیں. میں انہوں دلیا آنا جنہوں قائد اعظم منیا جی اندھی من لو. میں نہ قائد منیا تے نہ مینو منن دی لوڑ ہے. اللہ کے فضل نال میرے سینے چ رب سونے حضرت دے فیض پا چھڈے نے. کی جناح مسٹر تقریر کردیا پیا آخر زبان کا اثر قوم کے تمدن معاشرت بڑھائیے. سنا چھوڑا زبان کا اثر مذہب تے بھی پیندا ہے، معاشرت تے پیندا ہے، تمدن تے پیندا ہے، زندگی دے رہن سہن تے پیندا ہے. اگے کی آخر ہے؟ میں اپنی ہی مثال پیش کرتا ہوں کہ مجھے شروع میں گجراتی کی تعلیم دی گئی، گجراتی زبان انڈیا والی کاٹھی آواز والی پڑھائی گئی. اس کے بعد انگریزی پڑھائی گئی اور انگلستان بھیج کر انگریزی زبان کی انتہائی تعلیم دلوائی گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری رگ رگ میں انگریزیت سما گئی. میری رگ کی سما گئی. ایک انگریزی زبان، ایک انگریزیت. انگریزی زبان پڑھیے وہ زبان نال ہڈاں دے وچ رچ کون گئی ہے؟ ہوں تے تو میں پوچھنا انگریزی تے زبان ہوئی تے انگریزیت کی ہے؟ شاباش. انگریز دا ہر کام انگریز دا ہر کام آخے میرے ہڈاں وچ رچ گئے. ولی اینو آخ دے حوالہ غلط زبان کٹاوا، ورنہ میں انی تقلید کرنے والا نہیں. کوئی داڑھی پگ رکھ کے اپنے آپ ولی آخر والا مینوں نہیں منوا سکتا جنہ چر نبی دی شریعت دے ترازو تے پورا نہیں ہوے گا. ستی کام کیسٹ میری پوری دنیا چلنی ہے. میرا تے پہلے بیان جڑے نے میرے وہ نہیں پہنچائے جاندے پے. جدو یہ آیا تو ویکھو قائد پر اصا ستی قوم نو جگانا ہے. حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ نبی دی شریعت دے تحفظ دا حق ادا کر چڑنا. اگر ساری جان جاوے جو مرضی جاوے سانو
یونیورسٹی آسا جان اپنی سمجھ دے لیے ہائی مولا دی دتی تے مولا نو دے لیے اصا ویر سمجھنے شالا واپس لے کے مولا قبول جب فرماوے قسم خدا دی کر کے آنا مینو سید ابو البرکات رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا فتوی یاد آوندا ہے انہاں فرمایا سی جدو مسٹر جناب دے بارے کسی گل کی فتوی پوچھیا آپ نے فتوی دیتا اگلے جمعے تو اگلے ہو سکتا سناواں اج سناواں گا بلکہ ضرور سناواں گا کیونکہ سیاسی زندگی دے اندر دا ذکر ہونا ہے ہاں جی انہاں فرمایا جدو انہاں کون آکھیا کسے آکھیا جناب دے نال مسلمان پھر نہیں رہندے نہیں بچدے آپ نے فرمایا کوئی مسلمان بچے نہ بچے اساں شریعت نبی دی بچانی ہے باویں ایک مسلمان رہ جاوے اپنے قائد اعظم کاف کشمیر والے اور تعارف مبارک حضرت دے اندر جدو انگریزیت رچ بس گئی ہے انج بسی نام محمد علی پہلو سی جدو اوتھے پہنچیا وے پھر ایم اے جرا آپ لکھنا سی ایم اے جرا نام محمد نو نال لانا گوارا بھی نہیں کیتا علی دے نام نو نال لانا گوارا بھی نہیں کیتا ایم اے نال لا چھڈیا تو سبحان اللہ کیوں بھائی عاشق لوگ وہی ہوتے ہیں ولی وہی ہوتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ خدا رسول کا نام گوارا بھی نہ کریں اور انگلش کا لفظ ساتھ گوارا کریں ٹھیک ہے نا جی اور سنو دوسرے نمبر تے مبارک اثر کی پیا سبحان اللہ حضرت نو شوق چڑھیا شیکسپیئر جان دے ہو شیکسپیئر انگریز ڈرامہ نگار ڈرامہ باز تے زمانے دا دلہ کھڑدلہ تے جھوٹا کذاب تے کنجراں دی نسل جدی پشتی حرامدہ اس نے مبارک ڈرامے لانتی ترین اولین تمہارا قائد پڑھا کرتا تھا پڑھتے پڑھتے شوق ہوا کیوں نہ ہو وکالت سے کچھ نہیں بنتا اب کام کروں تو اداکاری کروں ٹر گئے سیدھے سٹیج ڈرامے والوں دے کول سٹیج ڈرامے والوں دے کول ٹر گئے لندن دے اندر کہن لگے میں تے کنجر بننا چاہنا اداکار انہاں آخیا نہ ایک تے نہ دو بہت اچھے ہم آپ کو بغیر کسی امتحان کے پاس کرتے ہیں بولو بولو مرو اونچی آواز نال ذرا سبحان اللہ آخو تاکہ مڑ اگ تے ستھری لگے نا ہاں ذرا اونچی اونچی بولو سبحان اللہ حوالہ سنو صفحہ نمبر 118 ہاں ہاں تو سب بابا بزرگ لوگ جو بیٹھو پہنچی دنیا جی بیٹھو پہنچی دنیا آدھا پیا دعا کرو باہر دنیا بیٹھی بابے بیٹھے میں کہ پہنچی دنیا بیٹھی باہر تھیٹر سے معاش کا صفحہ نمبر 118 کتنا ہو بولو بولو ہوئے محمد علی جناح کی سٹیج سے دلچسپی اونچی آواز نال قائد اعظم تیار ہو رہے ہیں بھائی قوم کے بھائی ولی اللہ سٹیج ڈرامے کے ساتھ عشق ہو گیا آپ یک چشمی اینک لگاتے تھے لندن میں قیام کے دوران نوجوان جناح تھیٹر کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا اس کی خفیہ آرزو اس نے بعد میں اعتراف کیا پرانے سٹیج پر رومیو کا کردار ادا کرنے کی رومیو کو اتوں انگریز کنجر سی اس دی آخر جناب جی خواہش سی کہ میں رومیو جڑا انگریز ہے نا اس دی اداکاری کرا تو اس کا رول ادا کر رول آدھے کی آدھے رول اس دا رول ادا کرا جناب جی
اداکار بننے کے بارے میں کب سے خواب دیکھنا شروع کیا یہ واضح نہیں ہے. بہرحال اس دور کے عظیم شیکسپیئر اداکاروں کے زیر اثر آ گئے. ہاں جی حضرت لندن تھیٹر کے مداح تھے. ہاں جی لیکن وہ اکثر بیشتر تھیٹر جانے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ خرچہ پورا نہیں تھی ہوندا. ہن جدوں حضرت سٹیج تے پہنچے وہ بزرگ فرماندے نے جڑا داڑھی تے مچھ دونوں چیزاں صاف کرے نا تے اونوں بھڑا کام کران دی عادت ہونی. کیونکہ انگریز سب تو پہلو یہ کرتے ہیں وہ آدھے نے بچا کے جہاں سانو ویکھو آ گیا ہے یہ تو پوری کڑی پہ لگتی ہے. جدو حضرت گئے سن داڑھی مچھ ہے سی منہ تے جدو گئے تے چڑی انگریز سی جٹ تے رگی رچی رگ رگ دے وچ مڑ ڈانس ناچ گانے سارا کچھ کرن دا شوق اٹھیا تے حضرت مڑ کیتا ہے پچھوں پیو نے خط پیو وال خط لکھیا جدو میں ہن پیسے بڑے کماواں گا ہن روپیے بڑے ہون گے کیونکہ میں خسرا بن گیا وا میں ناچ گانے دے سارے طریقے سکھ لے لے. ڈیڈی اگوں پچھوں ڈیڈی جڑا سی بھاویں سکول دا ماسٹر دی اتھوں دا مشنری دا لیکن وہ مشرقی ذہن والی گل مشرقی ذہن چھڈتے اتوں دے اس لیے نواں نواں ماحول سی نواں نواں ہالے گل آئی سی بہتی دنیا غیرت والی سی سمجھ والے سن. انہوں خوف چڑھیا انہیں واپسی خط لکھیا. خط دے اندر کی لکھیا خط دے اندر کہن لگا پیو اپنے خاندان سے غداری نہ کرو. پیو نے لکھیا جدو واپس خط پہنچیا وے پڑھیا کی مطلب خاندان غداری پیا کرنا ہے کنجر پیا بننا ہے. کوئی شرم کر حیا کر کی آخن گے دنیا سانو. اس لفظ دے لکھیا حضرت تھوڑا اس لیے جواب چا دتا بس خبردار وہاں صدقے جا اس تعلیم تو پیو آلہ نہیں پائی بیٹا آلہ پا گیا سی. پیو آلہ نہیں پائی بیٹا آلہ پا گیا سی. بیٹا اداکاری نو ٹر پیا کنجر بنن تے ابا جی جڑا آلہ نہیں پائی وہ آندا غدار نہ بن. خاندان دا معلوم ہویا ادھر تعلیم آلہ نہیں صرف یہودی تے دلہ تے بغیرت بنان دا ڈھنگ سکھایا جاندا ہے. سمجھ لگی نے کوئی نہ اچھی 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 بولو سبحان اللہ. ہوں اتوں کی انگریزیت جدو ہڈاں رچ گئی ہے پھر واپس آ گئے. پچھو اما مر گئی سی پچھو ووٹی مر گئی سی. جدو واپس آئے توجہ ہوں اتے آن کے جو وقت گزریا اس دے نال نال کیونکہ ذاتی زندگی دا تعارف پیا کرانا حضرت ہوراں دے وچ غیرت ایڈی رچ گئی سی. دھی بہن دی غیرت رن دی غیرت تے پردہ ایڈا رچ گیا سی کہ حضرت ہوراں جس بی بی پاک دے نال شادی کیتی دوسری شادی اب میرے ہاتھ تے کتاب اتنے فوٹو مبارک بنی کھڑی ہے. رتی جناح قائد اعظم کی رفیقہ حیات فوٹو اتنے بنی کھڑی کی پاک بی بی کی پردے دار ہے کی حیا شرم والی سمجھ آ رہی نے کوئی نہ. ہاں ذرا قائد نو ویکھ لو نا جی. یہ کون سی یہ کون سی یہ پہلو مجوسن سی. یہ خاندان مجوسی اگ پرست سی. اس رتی جناح دا سر ڈنشا یہ دھی ہے اکھ مٹکا ہوا پاکیزہ بی بی کنی تھی مجوسن جو تھی یہ حسن یہ ملنسار پرکشش تے ننگے ہون دے چرچے پورے جگ سن. اس کتاب والے لکھے اندے پیو نے مسٹر دی دعوت کی تھی ہنی مون منانے کے لیے چھٹی پر گئے. چھٹی کے دوران یہ اسے کوٹھی رہندی سی اپنے ڈیڈی دے کول
سلام دعا ہوئی تے گل پکی ہو گئی. مسٹر جناب صاحب پکی گل کر کے باہروں پارک کھچو رتی جناب والد نو ملتے ہیں. حضرت جدو والد نو ٹکرتے ہیں انہوں آتے ہیں یہ دسو کہ مختلف مذاہب کے درمیان شادی بیاہ اور نکاح کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ انہیں آخیا اگر یہ کام ہو جائے تو بھئی اس سے تو ہندوستان پورا متحد ہو جائے گا، تمام فرقہ واریت ختم ہو جائے گا اور یہ تمام ایک ہو جائیں گے. یہ تو بہت عظیم کام ہے. مجوسی جی حضرت اگو بولیا یہ سب سے پہلا قدم میں اٹھاتا ہوں. آپ گھبرائے نہیں، میں سب سے پہلا قدم اٹھاتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں سے آگے لگ گئی. انہیں آخیا یہ کبھی اٹھا کب ہے بس ختم. انہیں جا کے کوٹ چو حکم امتناعی کਢا لیا کہ بالکل شادی نہیں کر سکیں گے. 2 سال غالباً حکم امتناعی جاری رہا. ہجر و فراق کے تڑپتے رہے، وہ کتے تے وہ کتے. آخر مسٹر صاحب ایک تشریف فرما تھا اپنے گھر دے اندر، تے آپ دی اہلیہ محترمہ ڈیوڑی ٹپ کے کتاب رتی جنا خواجہ رضی حیدر دی اگر نہ لکھی ہو میں زبان کٹانا. ڈیوڑی ٹپ کے اپنے گھر دی چھال مار کے سدھی اندر گھر پہنچی. جمعے رات نو گھر پہنچی ہے تے جمعے والے دن نکاح ہو گیا. تو ہویا کیویں؟ ہن توجہ سناواں. ولی بنن دا طریقہ سمجھانا پیا. ایویں تساں وی ایویں ولی بنیا جے. ہاں بالکل. اتوں چھال ماری تے پہنچی. جدو پہنچی تے اگے جڑے بیٹھے سن مسٹر جناح دے کول، انہاں مسٹر جناح نے فورن باہوں نپیا. نپ کے تے نال مولی نذیر خجندی نال اس دی مسجد سی. ابو الکلام آزاد دا والد مولانا خیر الدین رحمت اللہ علیہ انہاں دی مسجد تعمیر کیتی سی. اس دے اندر حالیہ خطیب اس ویلے جناب جڑا ہے سی وہ سی مولی نذیر خجندی. انہیں جناب کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کے اگلے دن جناب جی شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی پارسی مجوسی قوم دے اندر ہلچل مچ گئی. ہن ہلچل مچی جناب جو مرضی ہویا، لیکن میں تینوں دسنا کہ اس بی بی پاک دا لباس کی سی تے وضع کتا کی سی، شادی دے بعد کیویں رہندی ہوندی سی. سناواں تاکہ بابا قوم دے پیچھے پتر چلن. ٹھیک ہے نا؟ خوبصورتی اور ذوق آرائش. رتی بائی صفحہ نمبر 85. رتی بائی اس قدر خوبصورت تھی کہ ان سے ملنے اور ان کو دیکھنے والا کوئی شخص بھی ان کی دلکشی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ پاتا تھا. جب دی ووٹی نو کوئی ملتا سی، مل کے پھاسی جاتا سی. یار میں پنجابی پہ مانا کرنا، دل کشی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ پاتا تھا. آخر جڑا ویندا سی وہ آندا سی ہے ایڈی سونی. تے پیو نے کتاباں لکھیاں پہ جس قوم نے پیو منیا نا یہ اما پہ بنتی ہے تو قوم یہ کتاباں لکھیاں کھڑیاں میں سننا پیا وا. غلط سناوا تو ساری زندگی جیل سٹا دیو. اگر صحیح سناوا تو کوئی حیا کرو. ساڈا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف والے مسٹر جناح فرماندے سن قائد اعظم لئی ایک وکیل ہے ساڈا قائد اعظم محمد رسول اللہ صدقے صدقے. ان کو بمبئی کے سماجی حلقوں میں بمبئی کا پھول کہہ کر یاد کیا جاتا تھا. بمبئی دے سماجی حلقے
جن سن وہ سارے آندے سن یہ تو سارے بمبئی دا فل کڑی ہے، یہ مطلب ہے جگ پورا، جگ آدھا نہیں میرا فل ہے، وہ آدھا سی نہیں مر مر میرا فل ہے۔ سنو سنو تعارف، میں جس مقام دا ہے اتے لیا رکھنا ہے، ہم قائد اعظم نہیں، ہمارے قائد اعظم رسول کریم ہے، بابا قوم نہیں، ہمارے بابا قوم رسول کریم ہے، کیونکہ قرآن فرما ہے ازواجہ امہاتہم، نبی کی گھر والیاں مومنہ دیا ماما نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات تے وہو ابوہم تے محمد مومنہ دے باپ نے، کیڑا باپ چھڈے تے کیڑا پھڑیا ہی مرے کیوں نہ، تیرا پھکا کیوں رہے، ایڈی بے ضمیر کو جنہ کا ضمیر مر گیا۔ میں بیان کر رہا اور یہ کچھ ہوا ہون تے غصہ نہیں، بیان تے غصہ ہونا۔ سارے سماجی حلقے لکھن توجہ، بزرگ فرما دیں القلم واحد اللسان، زبان جس طرح ایک زبان ہے اسی طرح قلم دوجی زبان ہے، جی زبان منہ دی زبان نال بندہ اپنی اندر دی گل ظاہر کرتا ہے، ایویں قلم دی زبان نال بھی تے کتاباں وچ ہوئی کچھ لکھیا کھڑا ہے، یہ وکن بھی صحیح تے لکھن والے سر سر کھینچن، تے میں ایک زبان منہ والی نال بیان چا کراں تے میں مجرم ہاں، بولتے صحیح میں تے پھر تھوڑا جا، کیونکہ میں پنجابی ذہن دا بندہ ہاں، اپنی زبان دسنا ہوتا ہے تے نال سارا کچھ دسنا ہوتا ہے۔ ہن دل کش دا مطلب ہوتا ہے دل نو چھکن والی، تے دل جہاں چھکیا جاوے وہ پھس جاتا ہے، میں انہوں دا ترجمہ چکیتا پھس گئے۔ تے پھول سماجی حلقوں میں بمبئی کا پھول، تے بمبئی دا پھول تے پھول ہوتا چومن واسطے تے سونگن واسطے، یہ مطلب ہے سارے علامہ اقبال دا اگے سناواں گا، کلندر دا اگے سناواں گا، کلندر دی غیرت اگے سناواں گا، سنانا وا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ لباس مبارک کی سی حضرت دا لباس، صفحہ نمبر 84 تے راجہ امیر احمد خان انہیں انگوٹھی بنا کے دیتی سی، اندے پیو نے راجہ امیر احمد خان دے پیو نے انگوٹھی بنوا کے دیتی سی جناح نو، رتی جناح نو پواون دی خاطر شادی تے موقع تے۔ توجہ ہے تے ہویا کی اوندا پتر راجہ امیر احمد خان پہ آکھدا ہے انگوٹھی پواون والے دا پتر بنوا کے دین والے دا پتر پہ آندا ہے، میں کوئی 4 سال دا سا اس لیے، رتی بائی جدو ساڈے گھر چاہیے بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ ان پر کوہ کاف کی پریوں کا گمان گزرتا تھا، وہ سنہرے کام کے سیاہ حاشیے کی سفید رنگ کی ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھی، لباس ہوندا سی ساڑی، شادی تو بعد ساڑی کی ہوندا بھائی بولو ٹھیک لا ولی ہے کہ نہیں، سچی بولو ولی ضرور ہے سجنوں، اساں بھی مڑ ولی بنیے۔ تم آنکھ یہ ہے فیض رسول کریم کا، ڈب نہیں مرتی ہے قوم، پتہ نہیں کنو کنو رابر تے پیشوا بنا بیٹھی۔ حوصلہ کرو، میں جڑے اللہ دے فضل نال خنجر چکی پھرنا ورا وہ آپریشن کراں گا کہ ماسا وچ گند نہیں رہن دینا، میں صرف خالص شریعت نبی پاک دی رہن دینی۔ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ شاہی بال علی اور پھر لیڈی ولنگڈن جان دے جے، ولنگڈن لیڈی ولنگڈن ہسپتال نہیں مینار پاکستان دے نال، لو
اس دا شوہر کا دا یار ہی آخو انگریزوں نے کا شوہر ہوں نے اندر کول رتی جناح صاحبہ تے مسٹر دونوں ایک حال کٹھے ہوئے غالباً شادی دا موقع سی یا کوئی ہور موقع سی اسے کتاب لکھا جدو کٹھے ہوندے نے بے تے اینا اگوں گلا بی بی جی دا لما سی کہ لیڈی ولنگٹن بول بھائی انہیں آخیا جا کے شال لیاؤ شال مسٹر کی گھر والی کو سردی لگ رہی ہے اس کو اڑا دو انگریز کنجری ننگی رہن والی انہیں بھی ویکھیا تے شرما گئی آندھی شال لیا وہ یہ پواو سردی پہ لگتی مسٹر نے گل سنی تو ناراض ہو گیا خبردار بس آج کے بعد ہم کسی محفل میں نہیں جائیں گے تمہاری میں اگر یہ سردی لگ رہی ہے تو وہ خود بلا لیں گی کتاب کا نام رتی جناح اور سنو پھر غیرت اگلی سنو حضرت توری اپنی رن صاحبہ نال لے کے لندن دے ہوٹلوں میں ٹھہرنا فلیٹوں میں ٹھہرنا تھیٹر جا ویکھنا رن اپنی نال لے کے تھیٹر کی ہوں وہ تینوں پتا ہے پھر ننگیاں دا ملک ہوے تے ننگیاں دا تھیٹر ہوے دی دھی جمی کیویں صفحہ نمبر 138 رتی جناح حضرت توری اٹھے ٹھہرے ہوئے سن توجہ ہے مرو 138 صفحہ 14 اگست 1919 کو شام کے وقت جناح اپنی اہلیہ کے ساتھ تھیٹر گئے ہوئے تھے کہ ان کو بہت اجلت میں تھیٹر چھوڑنا پڑا کیونکہ رتی جناح درد ذہن میں مبتلا تھیں درد ذہن نے بچے جمن والی صورت جڑی بنتی ہے تے درد بنتا ہے حضرت اپنی رن نال تھیٹر ویکھ رہے سن تے تھیٹر جو ویکھیا تے رن دا دہاڑ بھی آخری سی اتو باہر جمن والا سی انہوں جلدی نال تکلیف ہوئی اٹھے واپس آئے تے وینا جم پئی وینا جان دیو وینا جناح حضرت دی بیٹی محترمہ صاحبزادی پاک بی بی اے آ بیٹھی جے جن ویاہ کیتا ہے اتو بخت والی نے ہوں وہ نام ہے نیولی واڈیا کیونکہ باپ کی تربیت کا پورا اثر ہے نیولی واڈیا انگریز تھلے بیٹھا چوڑا چوڑے دلال ویاہ تو ہوں ہی نہیں مسلمان عورت دا کافر دلال خالی دن ہویا وہ حالے تک کیتی بیٹھی ہوئے ولایت لینی جی ہوں سارے آخر گے نہیں جو لینا تو پکا ساڈا بھی نہیں بچتا ہوں توجہ ہے کوئی نہ رن دا حال کردا سی و سجنا جس دل دے اندر غیرت نہ ہوے جڑا دلہ ہوے قسم خدا دی کر کے انہوں دے ایمان نہیں رہ سکدا قائد کتھوں بن سکدا ہے ساڈا قائد تے مہر علی سی ساڈا قائد امام احمد رضا بریلوی سی ساڈے قائد سیدنا بے والا ساڈے قائد جسن محمد بن قاسم ورگے سن صلاح الدین ایوبی ورگے سن ان دا قائد کیوں ہوئے جڑا رن نو تھیٹر وکھاوے سجنا ایسے کہ اس کتاب دے اندر لکھے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان ہر اتوار نو جدو لندن رہندا ہوندا سی بعد جدو گیا اپنی دھی جمی سو دھی جوان ہوئی پڑھایا سکول پڑھایا سارا کچھ کیتا ہاں جی سکول پڑھا کے جدو لے گیا اوتھے ہاں جی اوتھے جدو پیش ہوئی ہاں جی لندن اندر رہندے رہے بیٹی اپنی جناب وینا صاحب آخری تھی مسٹر نو میرے گرے وولف انگریز دنائے نو دندی ہوندی سی میرے گرے وولف مجھے آج چھٹی کا دن ہے ذرا خاموش تماشا دیکھنے کے لیے لے چلے ہر اتوار نو اپنی دھی جوان نو لے کے لندن دیا فلماں وکھاندا سی سینما دے وچ اور سجنا علامہ اقبال نو ایک بار انگریز آکھیا ترکی دے اندر کوئی میٹنگ ہو رہی اجلاس ہو رہا ہوے اوتھے جا تے نال اپنی رن لے جا کیونکہ اوتھے بڑے بڑے جناب وزیر کٹھے ہون گے رنگاں نال ہون گیا ساڈے کلندر اقبال نے آکھیا میں گنہگار ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں
میں آنا قوم بے ایمان کیوں بن گئی؟ قوم وچ دلہ پن آیا. نہ بنائی بیٹھے نے. اور سنو ایسے فحاشی پن بغیرتی اور دلے پن نو جیڑا جہر سمجھو کافر مرتد دے بھاوے لاکھ کلمہ پڑے کنجر، وہ کنجر کبھی مسلمان نہیں. قسم خدا دی جو نبی دی شریعت قرآن دے خلاف ہے، بے حیائی بے غیرتی فحاشی ہے، اینو جہر سمجھنے والا مسلمان نہیں. مسلمان وہی ہے جڑا اینو از حد درجے دا حرام سمجھے، حرام سمجھے، حرام سمجھے. پر کیونکہ مسٹر دے دل رگ رگ دے اندر انگریزیت رچ بس گئی سی تے دھی جوان چڈے وکھاون گیا کھڑا انگریزاں دے او چڈے کڈی کھڑن، او ہر شے سودا کڈی کھڑن، سودا کڈی کھڑن تے یہ دھی نو آندا ذرا تھینک یو ویری مچ. ڈب مرو مرو مسلمان آسا چونی پانی پاؤ مرو. مولی ایک مسیح گناہ چکرے پوری قوم اخبار چکی کھڑی. مولی فلم چ ویکھے دلے نو شرم نہیں آئی، ویکھتے کئی گاد جڈی داڑھی تو تے او سنے دھی تے سنے رنا تھیٹر چ وڑیا پھردا تے اداکاری کردا پھردا ہے. اور روزانہ قائد اعظم ہے کدی او دے خلاف ہی بولے. پر کیوں بولن بابا مزاج لگے وہ بھی انگریز پرست انگریزیت رج رگ کے جرچی تے قوم دے بھی رگ رگ کے جرچی تے نسل جنس نال پرواز کر دی. کاں نال اڑدے نے، باز نال اڑدے نے، چڑیاں نال اڑدے نے، کتے نال اڑدے نے. او جنس جو رل گئی وہ بھی بغیرتی تو دے رگاں وچ رچ گئی، بے ایمان بغیرتی دلہ پن سارا کچھ آ گیا، یہودیت آ گئی. قوم دے ہڈاں وچ بھی اچھی کھڑی سی. انہاں بھی آکھیا وا بہت دچے ہوئی ہونا چاہیے، دے ہونا چاہیے، تے ہوئی خدا ہوئی پیغمبر ہوئی سارا کچھ. پر سجنا افسوس ہے یہ قوم صرف اینو منیا تے اس واسطے منیا محل انہاں دے جناب والا مزاجی موافقت دی وجہ نال. جے مزاج نہ رلدے کیوں من دے، ورنہ کیوں نہیں، کیوں گل نہیں. شیر ربانی وچ کہڑا ہے وسی اس قوم نے انہوں قائد اعظم کیوں نہیں آکھیا؟ او مار بلے بول سے سبحان اللہ. افسوس ہے ملا چپ، پیر چپ، ٹھیک ہے. مسیت دے اتنے ایک داڑی منا مسلے تے آ جائے، مسلے تو فتوے تے یہ سارا کچھ منی کھڑا ہے. یہ قائد اعظم ہے، مرے بولتے صحیح. جی قائد اعظم ہے قوم دا تو پھر میاں شیر ربانی نو کیویں آکھو گے اینو منن والا؟ وہ تو داڑھی منہ ہاتھ نہیں ملا. مرے ہر شہ منی، دین منیا، ایمان منیا، غیرت منی، ہر شہ منی. سمجھ آئی نے؟ کوئی نہ آئی. اور پھر ویکھو ذاتی زندگی دے اندر اے نہیں کہ اپنی دھی بہن نالیو اشر تھی تے اپنی رن نالیو کردا سی، وہ پوری قوم نو اس پاسے لانا چاہتا سی کیونکہ انگریزیت رگ رگ رہی سی، رگ رگ رچ گئی تھی. آخری حوالہ قائد اعظم نے کیا کہا سمجھ آ گئی؟ کوئی نہ. صفحہ نمبر 61 1938 5 فروری نو خطاب کردے آخیا اپنے آپ کو برطانوی حکومت کانگریس رجعت پرستوں اور نام نہاد مولویوں کے شکنجے سے آزاد کروانے کے بعد کیا میں نوجوانوں سے اپیل کر سکتا ہوں کہ ہماری عورتوں کو بھی آزادی دلوائیں؟ عورتوں کی آزادی بھی ضروری ہے. میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم مغرب کی برائیوں کے نقال بن جائیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو نہ صرف سماجی بلکہ سیاسی طور پر بھی قومی زندگی میں ضرور حصہ لینا چاہیے. آگے پوری قوم آخر میں منڈیا نو پیا آخر منڈے آخر میں ملوڈیا تو آزاد مولویاں تو آزاد کرا لیا، قوم نو مولویاں تو آزاد کرا لیا. رجعت پرست جڑے حقیقت نبی پاک سرکار دے دین شریعت پرانے اس نو پسند کرا لے، میں اتوں بھی آزاد کرا لیا، میں ہندو تو بھی آزاد کرا لیا. کیا آخر انہوں آزاد کراؤ گے؟ انہوں کا آزاد ہونا بھی ضروری ہے. پھر اگے نال ہاں جی نال فورن پھیری پیا مارد قائد اعظم جو سی نال پھیری پیا مارد. آخر میرا یہ مطلب نہیں سی،
میرا یہ مطلب نہیں تھی کہ جناب والا تسا انگریز والی جناب آزادی اپناؤ. ہاں جی میرا مطلب یہ نہیں کہ ہماری عورتیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغرب کی برائیوں کے نقال بن جائیں. اور میں پوچھنا وا یہ تھیٹر ویکھنے یہ بھی مغرب دی نقالی نہیں سی. ہاں جی دھی نو جناب والا پینٹ شرٹ پوانا، ہاں جی ننگا جھاٹا کرانا، ہاں جی فلماں چ لے جانا ہر اتوار نو، یہ بھی نقالی برطانیہ دی ہے جناب، انگریزاں دی مغرب دی نہیں سی. اپنی رن نو ساری پوانا، ڈھڈ ننگا رکھنا دے پیچھے جناب والا سارا کچھ ننگا رکھ کے جناب لے پھرنا، پورے جلسیاں دے اندر باجی نو تقریر کرانی، باجی دا گاٹا پہ جناب ہاں جی سر جھاٹا کھلیا تے حال دے اندر ہاں جی لگی پھردی انگریزاں نال اٹھے بیٹھے جتھے مرضی جاوے. جے اے مغربی نقالی نہیں تے ہور کینو آکھدے نے؟ ہن محض نقل پھیری ماردا سی پیا مسلماناں نو بچن دی خاطر تاکہ انگریز آکھن کہ سارا انگریزاں دا نقال ہے. تا آکھیا میری مراد یہ نہیں کہ مغرب کی نقالی اپناؤ، لیکن سمجھ لے سجنا او یہودیت ساری مسلماناں منتقل کرنا چاہندا سی جڑی اج ہو گئی ہے. اور سجنا مسلمان انہوں نہیں آندے، مسلماناں دا قائد نہیں ہو سکدا جڑا بے غیرتی تے یہودیت نو مسلماناں وچ پھیلانا چاہے. مسلماناں دا قائد ہوے جڑا مسلماناں دے اندر خدا دے دتے دین نو پھیلاوے. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے برو اے میں اج ذاتی زندگی دے بارے تھوڑا جا تعارف کرایا ہے. وقت مک گیا ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز، اگلا نہیں تو اس تو اگلا یا اگلے جمعے حضور دے غلاماں دا صدقہ تھانوں اس دی سیاسی زندگی دے پاکستان دی کہانی ساری سناواں دا. فطرانہ جڑا ہے نا 2.25 سیر کنک دی قیمت لا کے دینا. آ مصیبتاں دے اتار لو، اینیاں مصیبتاں جو کول نے بیچارہ کی کرے. فطرانہ 2.25 سیر کنک دی قیمت. اس لیے بڑا مسئلہ کتھے دین دا ہے. اس لیے مدارس دی صورتحال تواڈے سامنے انہاں نو دینا حرام ہے. یہ یہودیت دے مراکز نے نہ مدرسیاں نو دینا حرام ہے. ہسپتالاں والے شیطاناں نو دینا حرام ہے. کوئی رفاہی تنظیماں بنیاں پھردیاں ہوندیاں نے سب جن وچ کافر مسلم دی کوئی تمیز نہیں ہوندی. وچے سکھ نو دیندے نے، وچے چوڑے نو دیندے نے، وچے مرزائی نو دیندے نے، وچے مرتد نو دیندے نے، وچے گستاخ رسول نو دیندے نے، گستاخ صحابہ نو دیندے نے. یہو جہاں نو دینا حرام ہے. جنہاں دے بال سکول جاندے ہون انہاں نو دینا حرام ہے. جنہاں دے گھراں ٹی ویاں ہون او فاسق فاجر ہے. ٹی وی جے گھر چ ایسی جگہ تے دیو جتھے پہلے نمبر تے، ایسی جگہ تے دیو جتھے پہلے نمبر تے تھوڑا دتا برائی تے نہ لگے. تساں اللہ تعالی دے نام دے دتا ہے، وہ یہودی سکول دا بستہ لے لیندا تھوڑا ٹھیک ہے. تھانوں ایک ان جانی اگر دیندے جے تے ثواب لب جائے گا. لیکن جیڑا ثواب تھانوں اس بندے نو دیندیاں لبنا سی جیڑا بندہ کہ کفر مخالف سی، وہ ثواب تے نہیں لبنا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا تیرا کھانا پرہیزگار بندہ کھائے. اس دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ مہمان تے آ جاوے تے کافر بھی ہوے کھوا دیو، لیکن فضیلت جڑی ہے تو جس دا طالب رہو، تیری طلب جس دے واسطے ہوے وہ لب لب کے پرہیزگار نو کھوا. سبحان اللہ. پرہیزگار کھاوے گا تیرا دین مضبوط ہوے، بے ایمان کھاوے گا تیرا دین کمزور ہوے. ایک مہمان گھر چ آ جانے اس دے واسطے اسلام آندا کھوا دے، وہ تو بھاویں کتا بھی آ جائے تو کھوا دے. ایک لب کے دینا، ہاں کتا بھی آ جائے گھر تے کھواؤ. ایک لب کے دینا، لب کے دینا کھانا انہوں دیو جڑا پرہیزگار نبی پاک سرکار دا غلام ہوے، انہوں جدو دے گا وہ تینوں ایک چوانی کروڑاں تو ود ثواب دے گی. ایویں بے لگامے اساں بنے پھرنے ہر گل وچ، اس لیے تانوں حالات دا پتہ نہیں حالات کتھے چل رہے ہیں کی ہو رہا ہے. میں حقیقت دے بیان کرنے چ الحمدللہ کوئی بخل نہیں کردا اور کوئی ڈر نہیں رکھدا. ساڈے سامنے حقیقت کھول چھڑنا. اس مسئلے چ تہاڈی میں صحیح رہنمائی سچی پہ کردا جی. اے ہن دلہ نچن والا کنجر ابرار
وہ نارو والیا ابرارو لک انہیں اتنے بے سہارا ہسپتال بنایا. وہ سہارا کا بے سہارا ہی وہ بے سہارا ہسپتال انہیں بنایا. جگہ جگہ تے لایا زکات صدقات. کڑی بیٹھائیے رن بٹھائیے یا کڑی بھائی ہونی فوٹو ہی پہ دس دی کہ دینا حرام ہے. اس دلے نو حیا نہیں ہوندی. دلہ جی تو دلہ ہے اوے مسلمانوں دلے بناؤ واسطے جہے زکات دا بینر چھاپے چندے لین واسطے اندر تے رن دی فوٹو دے کے دلیا دلے ہونے کا سبق دینا تینوں دینا حرام کے جائز کتوں ہونا. وہ جہاں دلے بننے کا سبق بینر دے اتنے لکھی کھڑا ہوے جہاں انہوں دے گا وہ دلہ بےمان نہیں بنے گا تو اور کی بنے گا. یہو جہاں دینا سورا نو حرام ہے. جو دے رہے ہو زکات برباد پکڑ دے. یہ جی تھا درویش ساڈے سنگی درویش ہیں یہاں جڑے قرآن پاک بچارے جا کے کٹھے کر لیا جگہ جگہ تو مسجدوں تو ادھر کٹھے کر کے قرآن محل تے لاؤں. قرآن محل ہے وہ علیحدہ ہے. میں جو موضوع تھان بیان کرنا ہوتا ہے اندیاں کتاباں لینیاں ہوندیاں. ہن میں اس مسٹر جناح دے واسطے پتہ نہیں کنے ہزاراں روپے دی کتاباں لے آندی. میرے تے وہ درویشاں دا خرچہ ہی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیتی توفیق نال دینا. اور اج تک تساں سنیا میں چندہ منگیا ہوئے کسی کو؟ میں آنا پیا یہ جی تھان تے لاؤ انہاں درویشاں تے لاؤ تاکہ تہاڈا لایا صحیح دین حق تے خرچ ہوئے. یا دوسرے نمبر تے کی اچھا یا تہاڈا لایا جتھے لاؤنا ہے تہاڈا کوئی رشتہ دار ہے کوئی غریب ہے مسکین اس طرح دا جن دے کول ٹی وی نہ ہوئے اندیاں رناں باہر کم نہ کردیاں ہون اس دیاں سکول بال نہ جاندے ہون انہوں دیو. باویں کوئی وہ حقدار ہے اور نہ منگے حقدار ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تسی چندہ دیں میں چندہ کو لینا. اچھا اچھا ٹھیک رکھ دیں. فطرانہ جڑا دینا ہے وہ پھر مینوں علیحدہ دسیا جی بھی آ فطرانہ ہے بھی آ فطرانہ ہے وہ میں علیحدہ پھر اتنے درویشاں خرچ کراں گا. سمجھ آ گئی نے؟ عید دی نماز دوسرا اعلان. عید دی نماز انشاءاللہ العزیز پہلے نمبر تے ہاں اساں عید کرنی ہے چن ویکھ کے. اساں ٹی وی دی آواز نو کتے دی بھونک سمجھنے ہیں کھوتے دی ہینگ سمجھنے ہیں. کھوتے دی ہینگ تے کتے دی بھونک تے بھی سانو کوئی اثر ہے بھروسہ ہو سکتا ہے لیکن انہاں تے بھروسہ کوئی نہیں. اس واسطے اساں انہاں دی حرام کمیٹی وغیرہ کوئی اعتماد نہیں. اساں حضور سرکار دی شریعت دے مطابق صحیح گواہ اسلام دے اصول دے مطابق جڑے ہیں انہاں تو گواہیاں لواں گے. روزے رکھن دے اندر تے اسلام دے اندر نرمی لیکن روزے عید کرن دے اندر انتہائی سختی اتنے ورتی گئی. اتنے شہادت گواہی ہے جڑا روزہ رکھن ہے اتنے خبر چاہیے اتنے خبر ہے اتنے گواہی ہے. خبر واسطے ایڈے شوایت نہیں ہوندے گواہی واسطے بہت زیادہ ہیں. جب گواہی واسطے ہیں تو اس واسطے اساں پہلے نمبر تے ٹی ویاں ویکھن والے سکولاں والے داڑیاں من یہ تو انہاں دی گواہی ہے کوئی نہیں شرائط انہاں دی شرائط گواہی کوئی نہیں. اج کل وہ حضرات دیکھو میں تمہیں ایک موٹی گل سمجھانا. اج کل ایسے لوگ ہیں اکثر جڑے روزے تو تنگ ہوندے. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو مسئلہ پوچھا گیا کہ بندے نے وہ آندے نے کہ یار رمضان آندا ہے تے وہ آندے نے یار ہندو ہوندے تے آ مصیبت تے نہ پیندی. ہن اس طرح دے لانتی ذہن والے بندے وہ فون کر کے تے چن دا دسن تے سانو کی پتا بے ایمان اکیا جڑا ہے وہ جھوٹ بولی کھڑا تے ایویں آندا پیا آ گیا تاکہ جان چھٹے چھیتی جاوے تے سویرے عید کریے. ایمان نال دسو تانوں کنے روزیاں تو تنگ بندے نظر آتے ہیں تو وہ سور دے بچے فون کر دیں فون کرتے ہیں نہ سورا جڑے رویا حرام کمیٹی والے بیٹھے نے یہاں فون کر دیں پچھوں کی پتا فون کہ نہیں کیتا. گواہی ہے شہادت ہے اور گواہی جڑی ہے وہ فون دے اتنے معتبر ہی نہیں ریڈیو دے اتنے معتبر ہی نہیں. کوٹ دے اندر اگر کسی دا فیصلہ جاندہ ہے میری گل سمجھے مقدمہ کسی دا کوٹ پیش ہوتا ہے گواہ گھر بیٹھ کے فون دے ذریعے گواہی دے سکتا ہے اتے آئے تے جھوٹے جھوٹ دے کوٹ ظلم دے شیطانیت دے انہاں واسطے اتے حاضر ہوئے تے نبی پاک دے دین نو تساں نہ سمجھے. اساں تحقیق کران گے تساں ساڈے کول پھر پوچھنا ہے آن کے تحقیق کرنی ہے جناب چن ہویا کہ نہیں اس دے مطابق سانو اگلے دن عید کرنی پئی اساں کران گے. ہن تواڈے سامنے اکثر دنیا او جی سعودی عرب تو 2 دن پہلو ہن پہلو کنجر سعودی والے چلتے سن ایک دن پہلو
سعودی کی آخان وہ سعودی آخان حکومت سعودی کی گل کر رہے ہیں ورنہ علاقہ تو حرمین ہے انہوں سعودی آخر حرام ہے. اتوں کے جڑے حکومت والے سعودی والے ہیں وہ پہلو کرتے سن 1 دن پہلو ہون کی 2 دن پہلو انہوں نے کوئی نہیں مانے. وہ نبی پاک نے فرمایا سومو لے روزتے ہی وافطروا لے روزتے ہی چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر عید کرو. حضور پاک نے کیوں فرمایا کہ جنتریاں تے نہ چلیا جے ڈائریاں تے نہ چلیا جے ویکھیا جے. تے سعودی والے جڑے ہیں حکومت والے خنزیر وہ کیا کرتے ہیں وہ بے ایمان چلتے ہیں ڈیری دے اوتے انہاں ایک ام القرا بنایا ہوا ہے وہ کی کیلنڈر اس کیلنڈر دے اوتے او بھاویں 2 دن اگے ہو جائے بھاویں 4 دن اگے ہو جائے انہاں اون دے نال ہی چلنا ہے انہاں دا کوئی دین ایمان نہیں بھاپڑے بے ایمان انہاں دا کوئی دین ایمان نہیں. راتی ویگن وچ بنائیے سنا چھوڑا نویں نویں بنائیے سکولی دا مطلب ہے جڑا اس نوں جائز سمجھے ترقی سمجھے تعلیم سمجھے شعور سمجھے. ہاں جی جڑا اس روے حرام سمجھے لعنت سمجھے بغیرتی سمجھے کفر سمجھے او سکولی دی مسلم ہے. ہاں علامہ اقبال میں ولی نہیں منتا کیوں مننا اس واسطے مننا وچ رہ کے مخالف ہوا توجہ نہیں فرمایا. مسلم سکولیاں دے اللہ تو راہ جدا دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا دین نبی دے دشمن دین نبی دے دشمن ہے کفر دے پجاری قرآن تو ہے نسب انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا مسلم سکولیاں دے اللہ تو راہ جدا دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو ہے مرا دے دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو اے مرا دے عزت دے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کافر آگے ہے چوہے سادے لیے بلا ہے مسلم سکولیاں دے دین نبی دا جھگڑا سادے کیویں بھرا مسلم ازلا تو راہ جدا غیرت دے نال غیرت انہاں غیرت دے نال غیرت غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند بھائی تھیٹر چلائیں گے نچائیں گے زنا کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں ہو چاہے بہنوں بہنوں غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے ہر بے حیائی سکھا دے کتنے بے حیا مسلم سکولیاں دے سکھنا کہتے مسلم سکولیاں دے اگلا تو راہ جدا وہ دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا مسلم سکولیاں دے اگلا تو راہ جدا ابو انہاں دا ڈیڈی ابو انہاں دا ڈیڈی امی انہاں دی لیڈی شکلاں انہاں دا خسرا شکلاں انہاں دا خسرا وہ کپڑے انہاں دے ریڈی تائی انہاں دی دسدی انگریز دے کدا ابو انہاں دا ڈیڈی اما انہاں دی لیڈی ہاں جنہوں لیڈی آخو کپڑے تو چوکھی باہر آتی آخ تاکہ میں چوکھی وڈی لیڈی بن جاؤں وہ چوکھی باہر ہوگی ابو انہاں دا ڈیڈی امی انہاں دی لیڈی شکلاں انہاں دا خسرا کپڑے انہاں دے ریڈی وہ تائی انہاں دی دسدی انگریز دے گدا
مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں مسلم سکولیاں دے فوجیاں نے مسلم سکولیاں دے فوجی